کیا آپ نے رک کر کبھی یہ سوچا ہے کہ جس انسان کے ساتھ آپ اپنی پوری زندگی گزار رہے ہیں، یعنی کہ آپ خود، کیا آپ واقعی اس انسان کو جانتے ہیں؟ کیا آپ کبھی اس انسان سے ملے ہیں؟ ہم اکثر دنیا کی دوڑ میں، دوسروں کی امیدوں کو پورا کرنے میں اور گھر کے معاملات میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ہماری اپنی پسند اور ناپسند کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی سوال پر بات کریں گے کہ خود کو پہچاننا کیوں ضروری ہے اور ہم اپنی ذات کو بہتر کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور اگر ٹھیک نہیں بھی ہیں تو اللہ پاک سے بہت دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کی تمام پریشانیاں دور کر کے آپ کو بہت خوش رکھیں۔ اگر آپ خود سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ نے صرف 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ 3 باتیں بہت ہی معمولی ہیں، لیکن آپ نے شاید اس سے پہلے ان باتوں پر غور نہیں کیا ہوگا۔ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کون سی 3 باتیں ہیں جو آپ کو مدد کریں گی خود سے ملنے میں اور خود سے دوستی کرنے میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی خاموشی سے ڈرنا چھوڑنا ہوگا۔ ہم اکثر شور میں رہتے ہیں، یا تو موبائل کا شور یا پھر ذہن میں چلنے والی ٹینشن کا شور۔ جب آپ اکیلے بیٹھتے ہیں تو آپ کو اپنے ڈر، اپنی خواہشات اور اپنے جذبات سمجھ آنے لگتے ہیں۔ جب تک آپ خاموشی میں اپنے آپ سے بات نہیں کریں گے، آپ تب تک اپنی اصلیت نہیں جان پائیں گے۔ روزانہ صرف 10 منٹ ایسے نکالیں جب آپ کے پاس کوئی ڈیوائس یعنی کہ موبائل، ٹی وی، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ پاس نہ ہو، کوئی کام بھی نہ ہو، بس آپ اور آپ کے خیالات ہوں۔ یہ چھوٹی سی عادت آپ کو اپنے بارے میں وہ بتائے گی جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ انسان کا جو اصل ہوتا ہے وہ تنہائی میں اس کو پتہ چلتا ہے۔ تو اپنے ساتھ کچھ وقت گزاریں، اپنے ذہن کے ساتھ کچھ اپنے بارے میں ٹائم اسپینڈ کریں، اس سے آپ کو اپنی سوچ کا آئیڈیا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ آپ مشکل حالات میں کیسا ری ایکٹ کرتے ہیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہم بہت صبر والے ہیں یا بہت ہی سمجھدار ہیں، لیکن جب مشکل وقت آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اصلی کردار کیا ہے۔ جب آپ کو کوئی غصہ دلائے یا جب کوئی کام میں کوئی رکاوٹ آئے تو دیکھیں کہ آپ کا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ آپ ایسی باتیں بہت ہی کرتے ہوں گے کہ آپ میں بہت صبر ہے، بہت شکر ہے، لیکن وہ صبر اور شکر تب تک نظر نہیں آتا جب تک آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت نہ آ جائے۔ کیا آپ جلدی گھبرا جاتے ہیں؟ کیا آپ دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ کیا آپ دوسروں پہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں؟ یا پھر آپ شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ جب آپ اپنے رد عمل کو آبزرو کرنا شروع کریں گے تو آپ کو اپنی کمزوریوں کا پتہ چلے گا، اور یاد رکھیں اپنی کمزوری کو جان لینا ہی اسے ختم کرنے کا پہلا قدم ہے۔ جب تک آپ اپنے اندر کے ایموشنز کو یعنی کہ رد عمل کو پہچانیں گے نہیں، تب تک اس کو ٹھیک کرنا تو بہت ہی دور کی بات ہے، آپ اسے سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی تیسری بات، اور وہ تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے کام اور اپنی کوششوں کو دیکھیں۔ ہم اکثر وہ کام کرتے ہیں جو دنیا ہمیں کرنے کے لیے کہتی ہے، لیکن آپ سے میں یہاں ایک سوال پوچھوں گی، کیا آپ کا دل اس کام میں لگتا ہے جو دنیا آپ کو کرنے کے لیے کہتی ہے؟ کیا آپ کی صبح خوشی کے ساتھ شروع ہوتی ہے؟ خود کو جاننے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ یہ پہچانیں کہ کون سی چیز آپ کو اندر سے خوشی دیتی ہے اور کون سی چیز آپ کو اندر سے تکلیف دیتی ہے، چاہے وہ بہت ہی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، جیسے کہ رائٹنگ ہو یا گارڈننگ ہو یا پھر کوئی ہنر ہو، جیسے کوکنگ ہو، کوئی ڈرائنگ ہو۔ اگر آپ وہ کام کرتے ہیں جو آپ کی روح کو سکون دیتا ہے اور جس سے آپ کا دماغ ریلیکس ہوتا ہے، تو آپ اپنے مقصد کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اگر آپ وہ کام کرتے ہیں جس کو آپ صبح اٹھتے کے ساتھ ہی ایک بوجھ سمجھتے ہیں،
تو نہ تو آپ کا دل خوش ہے اور نہ ہی آپ کا دماغ۔ اپنی خوشی کو دوسروں کی نظر سے دیکھنا بند کر دیں اور وہی کریں جو آپ کو مکمل محسوس کروائے۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ لوگ کیا سوچیں گے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے؟ خود کو جاننا کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خود کو جاننے میں، خود سے ملنے میں جلد بازی کا مظاہرہ کریں گے اور آپ کامیاب ہو جائیں گے تو آپ بہت ہی غلط سوچتے ہیں۔ اپنے دل کو اس کی نیچرل پیس کے ساتھ نکھرنے دیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ کون ہیں، یہ سب جاننے کے لیے آپ اس میں پورا ٹائم لگائیں۔ اس سفر میں وقت تو لگ جاتا ہے، لیکن یقین کریں کہ یہ وقت کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا۔ اپنے خود کے بیسٹ فرینڈ بنیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ دوسروں کو بیسٹ فرینڈ نہ بنائیں۔ آپ کی زندگی میں یقیناً ایسے بہت سے رشتے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں بہت قریب ہوتے ہیں اور آپ کا ساتھ بھی نبھاتے ہیں، لیکن جب تک آپ خود سے دوستی نہیں کریں گے تب تک آپ ایک اچھے دوست بن ہی نہیں سکتے۔ آپ کو ایک اچھا دوست بننے کے لیے سب سے پہلے خود سے دوستی کرنی پڑے گی۔ جیسے آپ ایک دوست کی قدر کرتے ہیں، مصیبت میں اس کی بات سنتے ہیں، خوشی میں اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح آپ اپنے دوست بنیں۔ اپنی خوشی کو سب سے زیادہ خود محسوس کریں۔ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کا دل ہی خوش نہ ہو۔ آج آپ نے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا میں خود کو جانتی ہوں یا جانتا ہوں؟ آج اپنے آپ سے یہ بھی سوال کریں، کیا کبھی میں خود سے ملی ہوں؟ ہر دن خود سے پوچھیں، کیا آج میں نے اپنے بارے میں کچھ نیا سیکھا؟ آپ دنیا سیکھنے تو نکل پڑتے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو کب سیکھیں گے؟ تو خود کو ایسا ٹائم دیں جس میں آپ اپنے آپ کو سیکھیں اور اپنے اوپر کام کریں۔ جب آپ ان 3 باتوں کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی کہ آپ کس حد تک اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ اپنے اصل مقصد کی تلاش، یعنی کہ آپ اپنی خوشی کو دوسری چیزوں پہ فوقیت دیں گے۔ آپ وہ کام نہیں کریں گے جو لوگ آپ سے کرنے کو کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز، جب آپ اپنے اندر کی آواز سنیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو آخر کیا چاہیے۔ اور جب آپ اس چیز کو جان لیں گے تو پھر آپ خود کو جان لیں گے۔ اور جب آپ خود سے دوستی کر کے خود کو جانیں گے تو یقین کریں آپ کی پرسنالٹی بڑی ہی مضبوط اور بیلنسڈ ہوگی۔ تو آج ہی اپنے آپ پہ کام کریں، خود کو جانیں، خود سے ملیں اور خود سے دوستی کریں۔ چلیں جی، اب میں لوں گی آپ سے اجازت۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ، کچھ نئی باتوں کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہاں، خود سے دوستی کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ چلیں جی، اللہ حافظ۔